بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بابا ساده وصلى الله بابا على محمد شما صدارم وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. به همه برادران و خواهران مسلمان در سراسر جهان درود میفرستم. دنیا کے مسلمان بھائیوں اور بہنوں پر درود اور سلام بھیجتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے مبارک مہینے رمضان میں ان کی دعاؤں کی قبولیت کی دعا کرتا ہوں اور عید الفطر کی انہیں پیشگی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ضیافت خداوندی کے اس مہینے میں موجود رہنے کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. آج یوم القدس ہے. یہ وہ دن ہے جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جدت عمل سے قدس شریف اور مظلوم فلسطین کے بارے میں مسلمانوں کی آوازوں کو ایک لڑی میں پرونے کا ذریعہ بن گیا. ان چند اشروں میں اس سلسلے میں اس کا بنیادی کردار رہا اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گا. اقوام نے یوم قدس کا خیر مقدم کیا اور اسے اولین ترجیح یعنی فلسطین کی آزادی کا پرچم بلند رکھنے کے مشن کے طور پر منایا. استکبار اور صہیونیت کی بنیادی پالیسی مسلمان معاشروں کے اذہان میں مسئلہ فلسطین کو بے رنگ کر دینا اور فراموشی کی طرف ڈھکیل دینا ہے. سب کا فوری فریضہ اس خیانت کا سدباب ہے جو خود اسلامی ممالک میں دشمن کے سیاسی اور ثقافتی ایجنٹوں کے ذریعے انجام پا رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ فلسطین ایسا قضیہ نہیں ہے جسے مسلمان اقوام کی غیرت، روز افزوں خود اعتمادی اور بیداری فراموش ہو جانے دے گی. حالانکہ اس مقصد کے لیے امریکہ اور دیگر تسلط پسند طاقتیں اور ان کے مہرے اپنا پیسہ اور طاقت استعمال کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات مملکت فلسطین کے غصب کر لیے جانے اور وہاں صہیونیت کا کینسر وجود میں آنے کے بڑے المیے کی یاد دہانی کرانا ہے. ماضی قریب کے ادوار کے انسانی جرائم میں اس پیمانے اور اس شدت کا کوئی اور جرم رونما نہیں ہوا. ایک ملک کو غصب کر لینا اور عوام الناس کو ہمیشہ کے لیے ان کے گھر بار اور موروثی سرزمین سے بے دخل کر دینا، وہ بھی قتل و جرائم، کھیتیوں اور نسلوں کی تباہی کی المناک ترین شکل میں، اور دسیوں سال تک اس تاریخی ستم کا تسلسل حقیقت میں انسان کی درندگی اور شیطانی خو کا نیا ریکارڈ ہے. اس المیے کا اصلی مجرم اور ذمہ دار مغربی حکومتیں اور ان کی شیطانی پالیسیاں تھیں. جس دن پہلی عالمی جنگ کی فاتح حکومتیں مغربی ایشیا کے علاقے میں یعنی حکومت عثمانیہ کی ایشیائی قلمرو کو سب سے اہم مال غنیمت کے طور پر پیرس کانفرنس میں آپس میں تقسیم کر رہی تھیں، اس علاقے پر اپنے دائمی تسلط کے لیے
اس کے قلب میں ایک محفوظ جگہ کی ضرورت انہیں محسوس ہوئی۔ برطانیہ نے برسوں پہلے بالفور منصوبہ پیش کر کے زمین ہموار کر دی تھی اور یہودی سرمایہ داروں کو ہم خیال بنا کر مشن کو آگے بڑھانے کے لیے صہیونزم نام کی بدعت تیار کر لی تھی، اور اب اس کے عملی مقدمات فراہم ہونے لگے ہیں۔ انہی برسوں سے بتدریج مقدمات ترتیب سے آمادہ کیے جا رہے تھے، اور سر انجام دوسری عالمی جنگ کے بعد علاقے کی حکومتوں کی غفلت اور مشکلات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اپنی ضرب لگائی اور جعلی اور بغیر قوم کی حکومت کا اعلان کر دیا۔ اس ضرب کی زد پر سب سے پہلے ملت فلسطین اور اس کے بعد علاقے کی تمام اقوام تھیں۔ علاقے میں بعد کے واقعات کے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ مغربی حکومتوں اور یہودی سرمایہ داروں کا صہیونی حکومت کی تشکیل کا اصلی مقصد اور فوری مقصد مغربی ایشیا میں اپنے دائمی رسوخ اور موجودگی کے لیے ایک اڈا قائم کرنا اور علاقے کے ممالک اور حکومتوں کے امور میں دخل اندازی اور ان پر اپنی مرضی مسلط کرنے کے لیے قریب سے رسائی کے امکانات حاصل کرنا تھا۔ اسی لیے جعلی و غاصب حکومت کو طاقت کے گوناگون عسکری اور غیر عسکری وسائل یہاں تک کہ ایٹمی ہتھیاروں سے لیس کر دیا، اور نیل سے فرات تک کے علاقے میں اس سرطان کی توسیع کو اپنے ایجنڈے میں جگہ دی۔ بدقسمتی سے بیشتر عرب حکومتوں نے ابتدائی مزاحمتوں کے بعد، جن میں بعض قابل تعریف ہیں، تدریجی طور پر ہتھیار ڈال دیے، اور خاص طور پر اس مسئلے کے ذمہ دار کے طور پر ریاستہائے متحدہ امریکہ کے وارد ہو جانے کے بعد انہوں نے انسانی، اسلامی اور سیاسی فریضے کو بھی اور اپنی عرب غیرت و حمیت کو بھی بالائے طاق رکھ دیا، اور موہوم امیدیں لگا کر دشمن کے اہداف کی تکمیل میں مدد کی۔ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ اس تلخ حقیقت کی واضح مثال ہے۔ جہادی تنظیموں نے بھی شروع کے برسوں میں فداکارانہ جدوجہد کے بعد رفتہ رفتہ غاصب قوت اور اس کے حامیوں سے بے نتیجہ مذاکرات میں پڑ گئیں، اور اس راستے کو ترک کر دیا جو فلسطین کی امنگیں پورے کر سکتا تھا۔ امریکہ اور دیگر مغربی حکومتوں امریکہ اور دیگر مغربی حکومتوں اور بے اثر بین الاقوامی اداروں سے مذاکرات فلسطین کا تلخ اور ناکام تجربہ ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں زیتون کی شاخ دکھانے کا نتیجہ اوسلو کے ضیاءبار معاہدے کے علاوہ کچھ نہیں نکلا، اور آخرکار یاسر عرفات کے عبرتناک انجام پر منتج ہوا۔ انقلاب اسلامی در ایران فصل جدیدی در مبارزه برای فلسطین گشود۔ ایران میں اسلامی انقلاب کے طلوع سے فلسطین کے لیے جہاد کا نیا باب کھل گیا۔ پہلے قدم کے طور پر صہیونی عناصر کو باہر بھگانے، جو طاغوتی دور میں ایران کو اپنا محفوظ ٹھکانہ شمار کرتے تھے، اور صہیونی حکومت کے غیر رسمی سفارت خانے کو فلسطینی نمائندہ دفتر کو سونپنے اور تیل کی سپلائی بند کرنے سے لے کر بڑے کاموں اور وسیع سیاسی اقدامات تک ساری کارروائیوں کے نتیجے میں پورے علاقے میں مزاحمتی محاذ وجود میں آیا اور مسئلے کے حل کی امید پیدا ہوئی۔
با ظهور جبهه مقاومت مزاحمتی محاذ کے نمودار ہو جانے کے بعد بر رژیم صهیونیستی صہیونی حکومت کا کام سخت‌تر شد. سخت سے و البته سختتر در ہو آینده گیا، البتہ مستقبل میں خواهد شد. انشاءاللہ اور بھی سختتر ہو جائے گا. ولی تلاش حامیان اون رژیم لیکن و اس در حکومت رأس کے آن حامیوں آمریکا اور ان میں سر فہرست دفاع امریکہ از نے آن هم به شدت افزایش اس کا دفاع بھی شدت کے ساتھ بڑھا دیا. پیدایش نیروی مؤمن لبنان میں جوان مومن و فداکار نوجوان حزب اللہ در اور فداکار حزب اللہ کی تشکیل تشکیل گروه‌های پر اور فلسطین کی سرحدوں کے اندر جوش و جذبے سے معمور مرزهای فلسطین تنظیموں حماس نه تنها اور جہاد اسلامی کی تشکیل نے صهیونی است، صہیونی حکام ہی نہیں امریکا و دیگر بلکہ امریکہ غربی اور را هم دیگر مغربی مسترد دشمنوں کو سراسیمه کرد. مسترد اور سراسیمہ کر یادگیری دیا. از درون منطقه تو و انہوں از نے درون جامعه عربی را غاصب در صہیونی صدر حکومت کے فکری اور عسکری حمایت کے بعد پس از پشتیبانی علاقے کے اندر اور خود عرب معاشرے کے اندر سے ایجنٹوں کی بھرتی کو اپنے ایجنڈے میں شامل کر دیا. کار پرحجم آنان ان کی پہم کوششوں کا نتیجہ در رفتار و گفتار آج بعض بعضی عرب حکومتوں کے سرمایه‌داران حمایتین دولت‌های عربی اور بعض خائن و عرب برخی سیاسی فعالان اور خائن ثقافتی سیاسی و فرهنگی کارکنوں کے عرب رویے کار و جلوه اور چشم. بیانوں میں نمایاں اور سب کی نظروں کے سامنے ہے. امروز از هر دو سو اس وقت مقابلہ آرائی کے میدان میں دونوں طرف سے گوناگون سرگرمیاں نظر آ رہی ہیں، با این تفاوت بس اس فرق کے ساتھ که جبهه کہ مقاومت مزاحمتی محاذ رو به روز اقتدار افزوں و امید اقتدار، فزاینده امید و جذب اور مبذول قوت کے عناصر کی قدرت فہرست میں مسلسل اضافے کی طرف گامزن ہے، جبهه ظلم و اور کفر اس کے و برخلاف استکبار ظلم، کفر اور سامراج کا محاذ روز بروز خالی ہاتھ، مایوس اور ناتماتر ہوتا جا رہا ہے. نشانه روشن این مدعا آن است اس کی روشن دلیل یہ ہے کہ صہیونی فوج جو کبھی ناقابل تسخیر اور برق آسا سمجھی جاتی تھی شمرده میشد و ارتش‌های اور جس بزرگ نے دو کشور دو مهاجم را حملہ اور ممالک در کی ظرف بڑی چند روز افواج کو متوقف میکرد، امروز چند دنوں کے اندر برابر نیروهای روک سکتی تھی. مبارزه مردمی در لبنان آج لبنان اور غزہ میں عوامی مزاحمتوں کی مجبور به عقب سامنے نشینی و پسپا ہونے اعتراف به شکست. اور اعتراف شکست کرنے پر مجبور نظر با آتی این ہے. حال عرصه مبارزه اس کے باوجود مقابلہ آرائی کا میدان بہت خطرناک ہے. حالات کا رخ بدل جانے کا امکان ہے. دائمی نگرانی و موضوع لازمی این ہے. مبارزه بسی مهم اور و اس مقابلے کا سرنوشت موضوع حد درجہ اہم، فیصلہ کن غفلت اور حیاتی ہے. و سهلاندیشی بنیادی تخمینوں میں کسی بھی طرح کی خطا در غفلت، محاسبات اساسی سادہ فکری اور غلطی کے زیانهایی بڑے سنگین نتائج خواهد کرد. اور نقصانات برآمد در ہو این سکتے ہیں. اساس به همه کسانی اس بنیاد که پر دل در گرو میں مسئله ان تمام فلسطین افراد دارند، کو جو مسئلہ فلسطین سے قلبی وابستگی رکھتے ہیں چند سفارشات کرنا چاہتا مبارزه ہوں. برای آزادی فلسطین جهاد فی سبیل الله ایک، و فریضه آج دنیا کے عالمی سطح پر پیروزی در چنین مبارزه‌ای تضمین شده است، زیرا اور فرد اس میں مبارز حتی در صورت کشته شدن هم به احدی الحسنیین دست می‌یابد. به جز این مسئله فلسطین یک مسئله انسانی است. بیرون کردن میلیون‌ها انسان از ایک انسانی مسئلہ ہے. مزرعه و دسیوں لاکھ انسانوں کو ان کے گھر، کھیت، هم با قتل و زندگی گزارنے اور کسب معاش کرنے کی جگہ سے بے دخل کر دینا، و متأثر وہ بھی می‌کند. قتل اور مجرمانہ اقدامات کے ذریعے. داشتن همت ہر صاحب نظر ضمیر انسان کو آزردہ خاطر و متاثر کرتا ہے، اور ہمت و شجاعت ہونے کی صورت میں کردن آن اسے مقابلے پر اٹھ کھڑے ہونے کے لیے آمادہ کرتا ہے. اس لیے اسے صرف مسئلہ فلسطین کا مسئلہ یا زیادہ سے زیادہ عربوں کا مسئلہ قرار دینا بہت بڑی بھول ہے. سازش چند عنصر فلسطینی جو لوگ چند فلسطینی عنصر چند کشور عربی یا چند عرب ممالک کے حکام کی از این مسئله اسلامی و انسانی مصالحتی به شدت کوششوں کو اس اسلامی اور انسانی مسئلے کو اس کے حال پر چھوڑ دینے کا جواز سمجھتے ہیں، وہ اس مسئلے کے ادراک میں شدید غلطی بلکہ
تحریف جیسی خیانت کے مرتکب ہیں. هدف این دو، مبارزه آزادی همه اس پیکار کا اصل مقصد سمندر سے دریا تک یعنی بحیرہ روم سے دریائے اردن تک بازگشت همه پوری سرزمین فلسطین کی آزادی اور تمام فلسطینیوں کی وطن واپسی ہے. اس عظیم مقصد کو اس سرزمین کے کسی گوشے میں ایک حکومت کی تشکیل تک محدود کر دینا، وہ بھی اس تحقیر آمیز شکل میں جس کی بات بے ادب صہیونی کرتے ہیں، نہ حق جوئی کی علامت ہے اور نہ حقیقت پسندی کی نشانی. امر واقعہ یہ ہے کہ آج دسیوں لاکھ فلسطینی فکر، تجربے اور خود اعتمادی کی اس منزل پر پہنچ چکے ہیں کہ اس عظیم مجاہدت کے لیے انہوں نے کمر ہمت باندھ لی ہے. البتہ انہیں نصرت خداوندی اور حتیٰ فتح کا یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ ارشاد ہے وَلْيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. بے شک دنیا میں بہت سے مسلمان ہیں جو انشاءاللہ ان کی مدد کریں گے. 3. اگرچہ اس لڑائی میں تمام حلال اور شرعی وسائل من جملہ عالمی حمایت سے استفادہ جائز ہے، لیکن خاص طور پر مغربی حکومتوں اور ظاہری یا باطنی طور پر ان پر منحصر عالمی اداروں پر اعتماد کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. وہ ہر مؤثر اسلامی طاقت کے وجود کے دشمن ہیں. انہیں انسانوں اور اقوام کے حقوق کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ خود مسلم امہ کو پہنچنے والے بیشتر نقصانات اور اس کے خلاف انجام پانے والے جرائم کے ذمہ دار ہیں. اس وقت کئی اسلامی اور عرب ممالک میں جاری قتل عام، جنگ افروزی، بمباری، مسلط خشک سالی میں کون عالمی ادارہ یا جرائم پیشہ طاقت جواب دہ ہے؟ آج دنیا عالمی سطح پر عالمی سطح پر کورونا سے ہونے والے عالی اموات کو تو گن رہی ہے، لیکن کسی نے نہیں پوچھا اور نہ پوچھے گا کہ جن ممالک میں امریکہ اور یورپ نے جنگ کی آگ بھڑکائی ہے وہاں لاکھوں افراد کی شہادت، قید اور گمشدگی کا ذمہ دار کون ہے؟ افغانستان، یمن، لیبیا، عراق، شام اور دیگر ممالک میں بہائے جانے والے خون ناحق کا ذمہ دار کون ہے؟ فلسطین میں جاری ان جرائم، غاصبانہ اور تخریبی اقدامات اور مظالم کا ذمہ دار کون ہے؟ اسلامی ممالک کے دسیوں لاکھ مظلوم مردوں اور خواتین کو کوئی شمار کیوں نہیں کرتا؟ مسلمانوں کے قتل عام پر کوئی مسلمانوں کے قتل عام ہو جانے پر کوئی تعزیت کیوں نہیں دیتا؟ دسیوں لاکھ فلسطینی 70 سال سے اپنے گھر بار سے دور جلا وطنی میں کیوں رہیں؟ مسلمانوں کے قبلِ اول کی کیوں توہین کی جائے؟ نام نہاد اقوام متحدہ اپنے فرائض پر عمل نہیں کر رہی ہے اور نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیموں کو موت آ گئی ہے. بچوں اور خواتین کے حقوق کے نعرے کا اطلاق یمن اور فلسطین کے مظلوم بچوں اور خواتین پر نہیں ہوتا. دنیا کے ظالم مغربی طاقتوں اور ان سے وابستہ عالمی اداروں کی یہ حالت ہے. علاقے میں ان کی بعض ہم نوا حکومتوں کی رسوائی اور ضلالت کی حالت ناگفتہ بے ہے. تو غیور اور دیندار مسلم معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اوپر اپنی داخلی توانائیوں پر تکیہ کرے، اپنا طاقتور ہاتھ آستین سے باہر لائے اور اللہ پر توکل اور اعتماد کر کے رکاوٹوں کو عبور کرے.
اہم نقطہ جو عالم اسلام کی سیاسی اور دفاعی شخصیات کی نظر سے پنہاں نہیں رہنا چاہیے، تصادم اور جھڑپوں کو مزاحمتی محاذ کے پشت پر پہنچنے کی امریکا اور صہیونیوں کی سیاست ہے۔ شام میں خانہ جنگی شروع کروانا، یمن کی ناکہ بندی اور وہاں شب و روز قتل عام، عراق میں ٹارگٹ کلنگ، تخریبی اقدامات اور داعش کی تشکیل، علاقے کے بعض دیگر ممالک میں ایسے ہی واقعات، یہ سب مزاحمتی محاذ کو الجھا دینے اور صہیونی حکومت کو موقع دینے کے حربے ہیں۔ بعض مسلم ممالک کے سیاست دانوں نے نادانستگی میں اور بعض نے دانستہ طور پر دشمن کے ان حربوں کی مدد کی ہے۔ اس کے سدبات کا طریقہ پورے عالم اسلام میں غیور نوجوانوں کی طرف سے پرزور مطالبہ ہے۔ تمام اسلامی ممالک اور خاص طور پر عرب ملکوں میں نوجوانوں کو امام خمینی کی سفارشات کو نظروں سے دور نہیں ہونے دینا چاہیے، جنہوں نے فرمایا ہے کہ جتنا چیخنا ہے امریکہ اور بے شک صہیونی دشمن پر چیخا جائے۔ 5 سیاست عادی سازی علاقے میں صہیونیوں کی موجودگی کو معمول بات بنا دینا ریاستہائے متحدہ کی سب سے بنیادی پالیسی ہے۔ علاقے کی بعض عرب حکومتیں جو امریکہ کے اشارے پر چلتی ہیں، اس کی لازمی تمہیدات جیسے اقتصادی روابط قائم کرنے وغیرہ کا کام انجام دے رہی ہیں۔ یہ کوششیں سرے سے بے ثمر اور بے نتیجہ ہیں۔ صہیونی حکومت اس علاقے کے لیے ایک مہلک اضافہ اور سراپا نقصان ہے جو بلا شبہ ختم اور نابود ہو جائے گی، اور ان لوگوں کے ہاتھ صرف ذلت اور بدنامی لگے گی جنہوں نے اپنے تمام وسائل اس استکباری سیاست کے لیے وقف کر دی ہے۔ بعض اپنی اس پشت پست روش کا یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ صہیونی حکومت علاقے کی ایک حقیقت ہے۔ انہیں یہ یاد نہیں کہ مہلک اور ضیاءبار حقیقتوں سے جنگ کرنا اور انہیں ختم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آج کورونا ایک حقیقت ہے اور سارے باشعور افراد اس کے خلاف جنگ کو لازمی جانتے ہیں۔ صہیونزم کا دیرینہ وائرس بلا شبہ اب زیادہ نہیں ٹکے گا، اور نوجوانوں کی ہمت، قوت ایمانی اور حمیت اس کی بے کنی کر دے گی۔ 6 میری سب سے بنیادی سفارش یہ ہے کہ جد و جہد کا تسلسل مجاہد تنظیموں کو مزید مستحکم بنایا جائے اور ان کا باہمی تعاون اور جہاد کا دائرہ فلسطینی سرزمینوں تک پھیلانا ہے۔ اس مقدس جہاد میں سب ملت فلسطین کی مدد کریں۔ سب کو چاہیے کہ فلسطینی مجاہدین کو پوری طرح لیس اور اس کی پشت پناہی بڑھائیں۔ اس راہ میں ہم فخر سے وہ سب کچھ صرف صرف کریں گے جو ہمارے پاس ہوگا۔ ایک موقع پر ہم اس کی نتیجے پر پہنچے کہ فلسطینی مجاہد کے پاس دین، غیرت اور شجاعت موجود ہے، اور ان کی واحد مشکل اسلحے کا نہ ہونا ہے۔ ہم نے نصرت و ہدایت و خداوندی سے منصوبہ بندی کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ فلسطین میں طاقت کا توازن بدل گیا، اور آج غزہ صہیونی دشمن کی فوجی الغار کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے اور اسے مغلوب کر سکتا ہے۔ مقبوضہ فلسطین کہے جانے والے علاقے میں طاقت کے توازن کی تبدیلی مسئلہ فلسطین کو اس کے آخری منزل کے قریب کرے گی۔ اس مسئلے میں فلسطینی انتظامیہ کے دوش پر
بہت سنگین ذمہ داری ہے. وحشی دشمن سے صرف مقتدرانہ لہجے میں بات کرنا چاہیے اور اس قوت و طاقت کے لیے فلسطین کی شجاع اور مجاہد قوم کے اندر الحمدللہ مقدمات فراہم ہیں. فلسطینی نوجوان آج اپنی عزت نفس کے دفاع کے پیاسے ہیں. فلسطین میں حماس اور جہاد اسلامی نے اور لبنان میں حزب اللہ نے سب پر حجت تمام کر دی ہے. دنیا وہ دن نہ بھولی ہے اور نہ بھولے گی جب صہیونی فوج نے لبنان کی سرحد توڑی اور بیروت تک بڑھتی چلی گئی. اسی طرح وہ دن جب ایریل شیرون نام کے مجرم نے صبرا و شتیلہ میں خون کی ندیاں بہا دیں. اسی طرح وہ دن بھی نہ بھولی ہے اور نہ بھولے گی جب حزب اللہ کے زوردار حملوں کی وجہ سے اس کے فوج کے پاس کوئی راستہ نہ بچا اور وہ بڑا نقصان اٹھا کر شکست کا اعتراف کر کے لبنان کی سرحدوں سے پیچھے ہٹی اور جنگ بندی کے لیے التجائیں کرنے لگی. لیس ہونے اور مقتدرانہ انداز کا یہ نتیجہ ہے. اب اس یورپی حکومت کی بات جانے دیجیے جسے صدام حکومت کو کیمیائی ہتھیار فراہم کرنے پر ہمیشہ کے لیے شرمسار رہنا چاہیے اور وہ مجاہد و سرفراز حزب اللہ کو غیر قانونی قرار دیتی ہے. غیر قانونی تو امریکہ جیسی حکومت ہے جو داعش کی تشکیل کرتی ہے. غیر قانونی وہ یورپی حکومت ہے جس کے کیمیکل ہتھیاروں کی وجہ سے ایران کے بانا اور عراق کے حلب چہ علاقوں میں ہزاروں افراد لقمہ اجل بن گئے. آخری بات یہ ہے کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے اور اس کے امور انہی کے ارادے کے مطابق انجام پانے چاہیے. فلسطین کے تمام ادیان اور قومیتوں کی شمولیت سے استصواب رائے کی جو تجویز ہم نے تقریباً 2 عشرے قبل پیش کی ہے وہ آج کے چیلنجوں اور فلسطین کے مستقبل کا واحد نتیجہ ہونا چاہیے. یہ تجویز ثابت کرتی ہے کہ یہودی دشمنی کے جو دعوے مغربی طاقتیں اپنے تشہیراتی ذرائع کی مدد سے دہراتی رہتی ہیں بالکل بے بنیاد ہیں. اس تجویز کے مطابق فلسطینی یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کو ایک ساتھ استصواب رائے میں شرکت اور فلسطین کے لیے سیاسی نظام کا تعین کرنا ہے. جسے ہر حال میں مٹنا ہے وہ صہیونی نظام ہے اور صہیونیت خود دین یہود میں ایک بدعت اور اس سے بالکل بیگانہ ہے. آخر میں شہیدان قدس شیخ احمد یاسین فتحی شقاقی، سید عباس موسوی سے لے کر اسلام کے عظیم سردار اور مزاحمت محاذ کے ناقابل فراموش ہستی شہید قاسم سلیمانی اور عراق کے عظیم مجاہد شہید ابو مہدی المہندس اور دیگر شہدائے قدس کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور عظیم الشان امام خمینی کی روح پر درود بھیجتا ہوں جنہوں نے عزت و جہاد کا یہ راستہ ہمارے لیے کھولا ہے. اسی طرح برادر مجاہد حسین شیخ الاسلام مرحوم کے لیے جنہوں نے برسوں اس راہ میں زحمتیں اٹھائیں رحمت خداوندی کی دعا کرتا ہوں. اور آخر میں اپنے عرب بھائیوں کے لیے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سال کا یوم قدس پہلا یوم قدس ہے جس میں ہمارے عظیم شہید قاسم سلیمانی موجود نہیں ہیں. ان کی روح کے لیے صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.